السلام علیکم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ہیو کوئٹ شو بز اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میرے نام کے ساتھ گلوکارہ لکھا جائے. ایسی وبا آئی ہے, یہ ایک ایسی پرابلم آئی ہے جس نے امیر اور غریب کا بالکل جو ہے نا فرق مٹا دیا. پاکستان میں کیا ہوتا ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر جب ریپس ہوتے ہیں, جب کسی عورت کسی بہو کو جلایا جاتا ہے وہ غریب خاندان کی ہوتی ہے, جب بچوں کے ریپ کر کے قتل کیا جاتا ہے وہ غریب خاندان کے ہوتے ہیں, جب بم دھماکے ہوتے ہیں یا اور اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں وہ کبھی امیروں کے اوپر نہیں ہوئے, غریبوں کے اوپر ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وبا کے آنے کا سب سے بڑا پروف ہی یہی ہے کہ یہ جو امیر اور غریب کی تفریق ہم نے بہت زیادہ حد تک کر دی تھی وہ ختم ہو گئی. اور دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں, تیری ذات پاک ہے, بے شک میں قصوروار ہوں. تو سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کرونا کی وبا آئی ہے اس میں قصوروار جو ہیں وہ ہم لوگ ہیں, اور یہی وقت ہے کہ آپ کو انسان بننا ہے. آپ کو مسلمان, کرسچن, ہندو نہیں بننا, آپ کو انسان بننا ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو وہ سب کے اوپر برابر برساتا ہے, جب اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے وہ سب کے اوپر بیماری دیتا ہے. تو آج جب آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو آپ نے تفریق میں نہیں کرنی. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ پولیٹیشین ایک حلقے کا جو ہوتا ہے وہ الیکشن جیتے یا ہارے, وہ رولنگ پارٹی میں ہو یا اپوزیشن میں ہو یا وہ نہ کر رہا ہو پریکٹس, اس کو اپنے حلقے کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنی کرسی کے لیے اس حلقے کو ایک دفعہ سکین کیا ہوتا ہے. تو وہ اگر صرف اپنے حلقے کے, کیونکہ وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس کو حلقے کا ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے, ان کو صرف آٹا دے دے. میں کہتی ہوں پورا راشن بھی نہ دے, آٹا دے دے. اگلے الیکشنز کے لیے تیاری ہی کر رہے ہیں. آپ سے جاننا کہ آپ کیا کردار ادا کر رہی ہیں اس حوالے سے. دیکھیں میں اگر اس وقت بھی آپ کی ٹیم میرے گھر پر آئی ہوئی ہے, اگر اندر میرا کچن دیکھیں, میں نے بڑے شوق سے کچن بنوایا تھا. اس وقت اوپر سے لے کر نیچے تک آٹے سے بھرا رہتا ہے. میں آٹا جو ہے وہ میری پریفرنس ہوتی ہے. جو آپ کو پتہ ہے میں بہت سارے اسٹریٹ چلڈرن کو پڑھاتی تھی. اسٹریٹ چلڈرن میں ان کو نہیں کہوں گی کیونکہ میں جن کو بھی پڑھاتی تھی, یہ بلکہ بڑی امپورٹنٹ بات میرے ذہن میں آ گئی کہ میں جن بچوں کو پڑھاتی تھی نا وہ چھوٹے چھوٹے بچے, جو لڑکے تھے وہ چنگچی اور رکشے کی ورک شاپس پہ کام کرتے ہیں, اور جو بچیاں ہیں وہ ان سارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی 8-10 سال کی بچیاں ہیں, ٹاکی, پوچا, برتن دھونے, استریاں کرنے, دے آر ٹرینڈ گرلس, اور ان کی مائیں بھی یہی کام کرتی ہیں. تو پچھلے دنوں ان کی مائیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ جتنے بڑے بڑے ہمارے جو یہاں پر ایریا, یہاں پہ 1 کنال سے کم کا کسی کا گھر نہیں ہے جناب. تو جتنے یہ گھروں میں باجیاں رہتی ہیں انہوں نے وہ جو ڈیلی ویجز پر ماسیاں کام کرنے کے لیے آتی ہیں, جو ڈیلی اپنے گھروں سے آتی ہیں, انہیں منع کر دیا اور انہیں پچھلے مہینے کی تنخواہ بھی نہیں دی, اگلے مہینے کی بھی تنخواہ نہیں دی. اب مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کیا کریں. تو میں جن لوگوں کی مدد کرتی ہوں, میں ان کے بچوں کو پڑھاتی ہوں تو میں تو ان کو راشن دیتی ہوں, اور میں ان کو ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ میں خیرات نہیں کر رہی, یہ تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں, یہ جو کما کے تمہیں دے رہے ہیں, آج یہ ایک راشن کما رہے ہیں, کل کو بہت زیادہ کمائیں گے. کیونکہ مجھے کسی کو بھکاری نہیں بنانا. کسی کو جاپنیز کی ایک مثال ہے کہ کسی کو فش پکڑ کے دینے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو فش پکڑنا سکھا دیں. تو دس از وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ دی اسٹریٹ چلڈرن. اگر آپ میرے سوشل میڈیا کو فالو کریں تو آپ کو بہت ساری ایگزامپل نظر آئیں گی کہ جس طرح یہ ڈرائیورز وغیرہ ہراس کرتے ہیں, آئی ایجوکیٹ دیم, اور اب وہ ان کو جا کر ان کے گھروں میں بیل دے کر ان کے مالکوں کو بتاتے ہیں. So this is the education we must give. لیکن ہم فوکس کرتے ہیں, ہم کس طبقے کو فوکس کرتے ہیں, دہاڑی والا طبقہ فلانا ہو گیا یا یہ ورک شاپ والا. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہوٹلز کے باہر, جو ٹیک اوے فوڈ کے باہر جو ویٹرز بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو میں بتا دوں کہ وہ تنخواہ نہیں لیتے تھے, وہ جو ہم انہیں ٹپس دیتے ہیں وہ صرف وہ ٹپس اپنے گھر لے کر جاتے تھے. اب چونکہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سارے ہوٹلز بند ہو گئے ہیں, وہ لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں کیونکہ یہاں پر الحمدللہ جس طرح سے میں رہتی ہوں کہ میرے ارد گرد سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ کسی کے بچے کو پرابلم ہو جائے, کسی کی ماں بیمار ہو جائے, ہاسپٹل جانا پڑے, کوئی مسئلہ ہو, تو وہ فوراً میرے گھر آتے ہیں. اور ایسے گھروں کو بھی ڈھونڈنا چاہیے. پچھلے دنوں ایک خاتون میرے پاس آئی اور انہوں نے کہا باجی میں نے آپ کو کسی کے گھر لے کے جانا ہے. پچھلے دنوں یا پرسوں کی بات ہے, میں نے اپنا کرونا والا سارا ڈریس پہنا. شی ٹک می ٹو اے ہاؤس. وہ ایک اسکول ٹیچر تھی ادھر پیچھے گاؤں کے اندر. اس کا اسکول بند ہو گیا, انہوں نے اس کو تنخواہ نہیں دی. وہ اور اس کے 4 بچے, اس کا ہسبینڈ نہیں ہے, پچھلے 1 ہفتے سے چینی کھا رہے تھے. میں نے کہا وہ چینی, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو آپ نے ہمیں پچھلے راشن دیا تھا اس کے اندر سے چینی, اس نے اپنے بچوں کو بھیجنا یہاں پر چھوڑ دیا تھا. پھر میں وہاں پر گئی اور میں نے سوچا کہ سفید پوشوں کو کون دیکھے گا. تو اگر کوئی آپ سے نہیں بھی مانگ رہا تو کم از کم اس کے اوپر نظر تو رکھیں. یہی وقت ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں ہم اپنے رب سے مایوس نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہے کہ اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں؟ کیا لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ایمان لانے سے وہ معاف ہو گئے
اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ ہم سب کرونا کو کوس رہے ہیں. کیا ہم نے یہ سوچا کہ کرونا کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں تسبیح آ گئی؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ کرونا کی وجہ سے پورے عالم پورے دنیا کو پتہ چل گیا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے؟ کیوں؟ 1500 سال پہلے اسلام نے کہا کہ 5 دفعہ وضو کرو, ناک میں پانی ڈالو, گلے میں پانی ڈالو, اپنے ہاتھ دھو اور ایسے کر کے دھو. اب کرونا میں آپ کیا سکھانے؟ 20 منٹس you have to wash your hands like this, you have to clean your nose, you have to clean your throat. For God's sake, this has been told by Islam 1500 years ago. اور اسلام کی باتیں آپ نے اس وقت نہیں سنی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو قومیں استغفار کرتی ہیں یا استغفر اللہ پڑھتی ہیں ان کے اوپر عذاب نہیں آتا. استغفار کرنا تو چھوڑیں, ہم اپنے رب کو بھول گئے اور ابھی تک ہم صرف مایوسی پھیلا رہے ہیں. ہم ابھی تک قوم کو یہ نہیں کہہ رہے. بہت اچھی بات ہے, یہ کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اللہ کے ڈر سے کہ اللہ کا عذاب ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلانے ملک نے فلانے کو بھیجا. دا ریزن میں بھی وٹ ایور دا ریزن میں بھی, اگر ہم اتنے اندھے ہیں کہ ہمیں سونامی نظر نہیں آیا, ہمیں اس کے بعد زلزلے نظر نہیں آئے, اس کے بعد ہمیں اتنی بڑی بیماری نظر نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بھی کچھ عرصے کے لیے ہم جیسے گناہ گاروں سے پاک کر دیا, تو سوچیں کہ ہم اس وقت کس جگہ کے اوپر ہیں. اور اس کرونا کی وجہ سے آج کسی غریب کی بچی کا ریپ نہیں ہو رہا. پورے ایک دنیا کو دیکھ کے عبرت پکڑے. پاکستان لاہور اور یہ دیہات are nothing in front of لنڈن. تو ہم اتنی بے وقوفیاں کر رہے ہیں, اللہ کو نہیں منا رہے. اور ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کو اذانیں دے کے منائیں گے, اس طرح سے منائیں گے. اللہ ہم سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. مجھے بتائیں, آپ اپنی ماں کو, ہر بندہ اپنی ماں کو 100 دفعہ سوری بولے, ماں نہیں مانتی. جب آپ دل سے سوری بولتے ہیں نا, ماں آپ کا چہرہ پڑھ لیتی ہے کہ یار اس کی آنکھوں میں شرمندگی ہے, دل سے سوری ہے. تو ہم لوگ اپنے دل سے ابھی تک سوری نہیں ہے. اللہ معاف کرے, ہم اس ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں. ہم اتنے اگنورنٹ لوگ ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک دعا بتائی کہ اے اللہ, بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی ہر نعمت چھن جائے. اب کیا ہو رہا ہے, نعمتیں چھن رہی ہیں ہم سے, تیری عافیت پلٹ جائے, تیری کوئی ناگہانی عذاب آ جائے جس سے تیرے تمام غصے اور ناراضگیوں سے پناہ لیتا ہوں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ تعالیٰ کے اتنے پیارے بندے, جو اللہ تعالیٰ جن سے پیار کرتے ہیں, وہ اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں, اور ہم ابھی بھی چل رہے ہیں. ہم ابھی بھی جو اپنا یہ ٹائم ہے بڑی مدد کرنے کے لیے, اور مدد ہم کیسے کر رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی دیکھا تھا, کل میں بڑے پوش ایریا میں ڈیفینس کے گئی تو وہاں پہ مزدور مجھے نظر آئے. پھر مجھے یاد ہے کہ وہی مزدور ہیں جو ڈیلی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ حقیقی بندوں پر, آپ ان محنت کشوں کے اوپر یا ان سفید پوشوں تک تو اپنی امداد پہنچا ہی نہیں رہے ہیں. ہم پتہ نہیں کس زوم میں ہیں, ہم پتہ نہیں کس غرور میں ہیں. ابھی تک ہمیں اللہ سے ڈر ہی نہیں لگ رہا. اتنا کچھ ہو گیا, اتنے بڑے بڑے ممالک. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں, سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت فخر کرتے تھے. آئی ایم اے سافٹ ویئر انجینئر, آئی یوز ٹو تھنک دیٹ کمپیوٹر کین ڈو ونڈرز. یس اٹ کین ڈو ونڈرز, بٹ اللہ کا ہلکا سا اشارہ, ایک ہلکا سا بیکٹیریا جو نظر بھی نہیں آتا, کدھر گئی آپ کی ٹیکنالوجی, کدھر گئی آپ کی بڑی بڑی فلمیں جو کہ جا کر آپ اسپیس میں لڑ لیتے ہیں. تو یو کین ناٹ فائٹ ود دس. آپ اس وقت اللہ کو یہ بتا سکتے ہیں جو کہ اللہ نے ابلیس کو بتایا تھا کہ میں نے انسانوں کو کریٹ کیوں کیا. میں نے انسانوں کو اس لیے, اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے, 40,000 فرشتے روز مسجد نبی میں آ کے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں کیوں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقوق العباد پورے کرو, لوگوں کو دیکھو, اور لوگوں کو دیکھو نہیں, لوگوں کی مدد کرو.